بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 110 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اصل بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں 2 قسم کے مقدمے بیان کیے تھے۔ پہلے ہم نے پہلے مقدمے کے اندر عام کی تعریف، پھر ہم نے خاص کی تعریف، پھر اس کے بعد ہم نے تخصص کی تعریف اور تخصیص کی تعریف بیان کی، اور دوسرے مقدمے ہم نے کچھ عام کی قسمیں بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے کلی طور پر عام کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ البتہ عام کی تیسری قسم پہ اشکال وارد ہوتا ہے، جس کو مصنف نے رد فرما دیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک عام کی 3 قسمیں جو مورد بحث میں شامل ہو جائیں گی۔ آج انشاءاللہ بیان کریں گے پہلی بات کو، جو کہ الفاظ عموم سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں اس میں کلی طور پر ہماری بحث جو وہ 2 مقامات پہ ہوگی۔ پہلا ہمارے سامنے یہ سوال اٹھے گا اور یہ بحث ہوگی کہ آیا ہر لغت میں اور اسی طرح عربی لغت میں ہمارے پاس ایسے الفاظ موجود ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہو، اس طرح کے ان کا غیر میں استعمال ہم مجازی قرار، آیا ہمارے پاس اس قسم کے الفاظ موجود ہیں یا اس قسم کے الفاظ موجود نہیں ہیں؟ مصنف کے نزدیک ایسی قسم کے الفاظ موجود ہیں جو کہ عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ صرف لغت عرب میں نہیں بلکہ ہر زبان میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں جو کہ کسی چیز کی عمومیت کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے دوسرا سوال، دوسرا مقام یہ آئے گا کہ بالفرض اگر ہم ایسے الفاظ کے قائل، جیسا کہ مصنف بھی خود اس بات کے قائل ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں آیا ان کو کس طرح استعمال کیا جائے گا؟ آیا یہ والے عمومیت کو بیان کریں گے بالوضع، یعنی واضح نے اس کو عمومیت کے لیے وضع کیا، اس صورت میں استعمال ہوں گے، یا یہ اطلاق کلام اور مقدمات حکمت کی صورت میں استعمال ہوں گے، یا یہ حکم عقل کی صورت میں وہ عمومیت کو بیان کریں گے؟ فرماتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے ہمارے سامنے الفاظ عموم 2 طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو از لحاظ مادہ جو ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ کل ہے، جمی ہے، تمام ہے، کافہ ہے، ایو ہے، دائمن ہے۔ فرماتے ہیں اس قسم کے الفاظ جس کی تفصیل آپ نحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ جو از لحاظ مادہ عمومیت کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہمارے سامنے آتے، اس کو انشاءاللہ اگلے صفحے پہ بیان کر رہے ہیں کہ جو از لحاظ ہیئت جو ہے وہ عمومیت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم کو بھی بیان کر رہے ہیں جو کہ از لحاظ مادہ عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ الاول الفاظ العموم ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج ہم پہلی بات کا آغاز کریں۔ کلی طور پر ہماری جو ابحاث ہیں وہ عموم خصوص کے بعد میں 11 ابحاث ہیں، جس طرح ہم نے امر کے بعد میں 11 ابحاث کو بیان کیا تھا، یہاں پر بھی ہم تقریباً 11 ابحاث کو بیان کریں گے۔ آج پہلی بحث کو بیان کریں جو کہ الفاظ عموم کے نام سے ہے۔ لا شک ان للعموم الفاظا، فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ عموم کے لیے کچھ الفاظ موجود ہیں، یعنی گویا مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ عموم کے الفاظ موجود ہیں، یعنی اپنی اس بات کے ذریعے ان افراد کی بات کو رد کر رہے ہیں جو کہ الفاظ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک عموم کو بیان کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ تخصہ جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی عمومیت کے علاوہ اور کسی چیز کو بیان کرتے نہیں ہیں۔ دالتن علیہ، اور فرماتے ہیں یہ والے الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں، علیہ کی تمہیں جائے گی عموم کی جانب، کہ یہ والے الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ البتہ اس میں 2 یا 3 صورتیں ہیں، وہ کون کون سی؟ اما بالوضع، یا واضح نے ان کو واضح ہی عموم کے لیے کیا، او بالاطلاق، یا اطلاق کلام، یعنی مقدمات حکمت کے تقاضے کے مطابق کیا کرتے ہیں، یہ عموم کو بیان کرتے ہیں، یا یہ بحکم عقل جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس بات کو بیان کرنے سے قبل سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس الفاظ عموم کتنے طرح کے ہیں۔ فرماتے ہیں وہیہ سے بیان کرنے 2 صورتوں کو، پہلے بیان کر رہے ہیں الفاظ عموم کی پہلی قسم کو جو از لحاظ مادہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، اور پھر آگے دوسری قسم کو بیان کریں گے جو از لحاظ حیات جو ہے وہ عموم کو بیان کرتی ہے۔ وہی اما ان تکون الفاظ مفردہ، فرماتے ہیں یا یہ الفاظ عموم الفاظ مفردہ کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی از لحاظ مادہ عمومیت کو بیان کرتے ہیں۔ مثل کل و ما فی معنی، فرماتے کل اور جو اس کے اخوات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ کل کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثل جمی ہے، و تمام ہے، و ایو ہے، و دائمن، فرماتے یہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ از لحاظ مادہ کس بات کو بیان کرتے ہیں، عمومیت کو بیان کرتے ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں دوسری صورت کو۔ فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن تَكُونَ هَيْئَاتٌ لَفْظِيَّةٌ، یا جو عمومیت کو بیان کرنے والے ہیں وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ از لحاظ مادہ بیان نہیں کرتے بلکہ از لحاظ حیات جو ہے وہ عمومیت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس تقریباً 4 طرح کی صورتیں آتی ہیں۔ پہلی حیات کون سی ہے؟ فرماتے ہیں وہ والی ہے جو کہ نہیں کے بعد نکرہ کا آ جانا، آپ کے سامنے ایک نہیں آئی اور نہیں کے بعد کیا ہے، نکرہ آ گئی، یعنی معرفہ نہ آنا بلکہ نکرہ آنا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں لا تضرب احدن، کسی کو بھی مت مارو، اب لا تضرب کیا ہے، نہیں کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد احدن آ رہا جو کہ نکرہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، عمومیت کو بیان کر رہا ہے، کسی کو بھی مارنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔
اور دوسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے نفی کے بعد نکرہ آنا، یعنی ہمارے سامنے ایک نفی ہے اور اس کے بعد کیا نکرہ آ رہا ہے عمومی، یہ بھی کیا کرتا ہے عمومیت کو بیان کرتا ہے، جیسے ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ اب ما کیا ہے، ما نافیہ ہے، نفی کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو من احد کہا یہ نکرہ ہے، فرماتے ہیں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا، یعنی ہر ایک، یعنی کیا کر رہا ہے یہ نفی کر رہا ہے، عمومیت کو بیان کر رہا ہے۔ تیسری بات ہمارے سامنے آتی ہے جم، جو کہ محلہ بالف لام، یعنی ایسا جمع جو کہ جس کے اوپر الف لام لگائی گئی ہے، جیسے اکرم العلماء، علماء جمع کا سیگا اور اس کے اوپر الف لام لگائی گئی، فرماتے ہیں یہ عمومیت کو بیان کرے گا، یعنی سارے کے سارے علماء کا اکرام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھا ہمارے سامنے ہے کہ ایسا مفرد جو کہ محلہ بالف لام، جس کے اوپر الف لام لگائی گئی، جیسے حل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، یہاں پہ کیا ہے البیع مفرد ہے اور اس کے اوپر الف لام لگا کے ہم نے کیا کیا، اس سے عمومیت کو بیان کیا، یعنی بیع چاہے وہ عقد کے ساتھ ہو، عقد کے بغیر ہو، جس طرح بھی ہو، بیع السلف ہو یا بیع کی دیگر اقسام، فرماتے ہیں کسی بھی قسم کا بیع ہو اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے حیات بیان کی یا ہم نے کچھ جو مواد بیان کیے جو ہم نے کہا جمی ہے، کل ہے، تمام ہے، ایو وغیرہ، فرماتے ہیں ان میں سے بعض جو ہے وہ از لحاظ وضع عمومیت کو بیان کرتے ہیں، بعض از لحاظ اطلاق کو بیان کرتے ہیں، جبکہ دیگر بعض جو ہے وہ از لحاظ عقل جو ہے وہ عمومیت کو بیان کرتے ہیں، چونکہ سب جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے، بعض وضع کے اعتبار سے، بعض اطلاق کے اعتبار سے اور بعض حکم عقل کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں۔ اسی بات کو پھر اوپر مصنف کہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ الگ الگ تفصیل بیان کریں گے، کون سا وضع کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، کون سا اطلاق کے اعتبار سے اور کون سا حکم عقل کے اعتبار سے۔ فرماتے وَإِمَّا ہم نے کہا تھا وَإِمَّا ہِيَ، یعنی جا تو وہ کیا ہے الفاظ مفردہ کی صورت میں ہے، مواد کی صورت میں ہے، وہ پہلی صورت بیان کر دی، وَإِمَّا أَن تَكُونَ حیات النفسیہ، یا فرماتے ہیں کہ وہ حیات لفظیہ کی صورت میں ہے، کَوْقُوعِ نکرۃ فی سیاق النفی او النہی، نکرہ کا نفی کے بعد یا نکرہ کا نہیں کے بعد، یعنی دو صورتوں کو جو ہے ایک ہی کلام کے اندر بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر بھی نہیں کے بعد یا نفی کے بعد نکرہ آ جائے وہ عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ پہلا مقام وَقَوْنِ اللفظ جنسا محلہ باللام جمعا کانا او مفردا، فرماتے وہ والا لفظ جس پہ الف لام جنسی کو لگایا گیا ہو، اب اس میں فرق نہیں چاہے وہ جمع کے اوپر اس الف لام کو لگایا گیا ہو یا مفرد کے اوپر، یعنی تیسری اور چوتھی صورت کو اس کے اندر بیان کر دیا، یعنی جمع محلہ بالف لام اور مفرد محلہ بالف لام، یہ دونوں کے دونوں عمومیت کو بیان کرتے ہیں۔ آگے فرماتے فن نتکلم عنہا بالتفصیل، چونکہ سب کی دلالت الگ الگ ہے لہٰذا ہم سب کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں کل اور اس کے اخوات کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بالوضع جو ہے عموم پر دلالت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ واضح نے جب کل کو وضع کیا تو اسی مقصد کے لیے وضع کیا کہ یہ عمومیت کو بیان کرے، اور اس کے اخوات کو بھی وضع کیا تو اسی مقصد کے لیے وضع کیا کہ یہ عمومیت کو بیان کرے۔ تو بس جب بھی جس مقام پر بھی لفظ کل بولا جائے گا تو تبادل ذہنی سے ہمیں کیا سمجھ آئے گا، اس سے عمومیت ذہن میں آئے گی۔ البتہ کون سی عمومیت ذہن میں آئے گی؟ فرماتے ہیں اس میں عام استغراقی بھی شامل ہے اور اس میں عام مجموعی بھی شامل ہے۔ غور کیجئے گا، الاول لفظۃ کل وما فی معنیٰ، فرماتے لفظ کل اور جو بھی کل کے معنی میں ہو، فإن من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها، فرماتے ہیں کہ یہ بات روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ وضع کے اعتبار سے حاضر میں جائے کل کی جانب کہ جو کل اور اس کے اخوات ہیں یہ وضع کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں کس بات پر؟ على عموم مدخولها، جس چیز پر یہ داخل ہو رہے ہیں اس کی عمومیت پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ اس میں فرق نہیں ہے سواء کان عموما استغراقیہ اور مجموعی، یا اس میں فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ عام استغراقی ہو یا وہ عام مجموعی ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُمُومَ مَعْنَاهُ، عموم کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ عموم کو بیان کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ الشمول لجمیع افرادها، کہ اس کے سارے افراد کو شامل ہو۔ اب اس میں فرق نہیں ہے مہما کان لها من الخصوصیات اللاحقۃ لمدخولہ، چاہے اس کی فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی خاص خصوصیات ہو جو کہ اس کے مدخول کے ساتھ ملحق ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے ہماری غرض نہیں ہے، بس یہاں پہ کل جیسے آ جائے گا وہ کیا کر دے گا؟ اپنے افراد کی عمومیت کو بیان کر دے گا اور اس کے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ سارے کے سارے افراد کو شامل ہو جائے گا، چاہے عموم استغراقی کی صورت میں ہو یا عموم مجموعی کی صورت میں ہو۔ یہ ہوگی جناب پہلی بات۔ اور دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے نفی یا نہیں کے بعد نکرہ کا آنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بحکم عقل جو ہے عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ پہلے ہم نے بیان کیا کل کے بارے میں کہ وہ از لحاظ وضع عمومیت کو بیان کرتا ہے، اور جو نفی اور نہیں ہے یہ وضع کے اعتبار سے دلالت نہیں کرتا بلکہ
بحکم عقل. عقل کہتی ہے کہ اس مقام پہ جو نکرہ آ رہا ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ عمومیت کو سمجھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا جب کسی کام سے منع کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ نفی میں بھی ممنوعیت ہوتی ہے اور نہیں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ممنوعیت ہوتی ہے. مولا کسی کام سے روکتا ہے، تو مولا جب کسی کام سے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، تو یہاں پہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عدم طبیعت اس صورت میں متحقق ہوگی جب اس کے سارے افراد کو عدم قرار دے. یعنی اگر اس کے 100 افراد ہے تو جب آپ 100 کے 100 افراد کو ترک نہیں کر دیں گے تب تک امتثال امر مولا نہیں ہوگا. اگر آپ کیا کرتے ہیں، مولا کہتا ہے شراب نہ پی، تو شراب کی جتنی بھی قسمیں ہیں جب تک ان سب کو ترک نہیں کر دیتے تو یہاں پہ نہیں اور نفی مولا کا امتثال نہیں ہوگا. فرماتے ہیں پس نفی اور نہیں کے بعد نکرہ کا آ جانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حکم مولا میں عمومیت پائی جاتی ہے. اگر یہاں پہ عمومیت نہ ہو تو نفی اور نہیں کا امتثال واقع نہیں ہوگا. فرماتے ہیں الثانی وقوع النکرۃ فی سیاق النفی او النہی، نفی یا نہیں کے بعد نکرہ کا واقع ہونا یہ بھی عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. فإنہ لا شک فی دلالتها علی عموم السلب. فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاتھ میں جائے کس کی جانب؟ نکرہ کی جانب. کہ نکرہ کا سیاق نفی اور نہیں میں واقع ہونا دلالت کرتا ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ علی عموم السلب لجمیع افراد النکرات عقلا لا وضعا، کہ یہ نکرہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے کیا کر رہا ہے؟ حکم کو سلب کر رہا ہے. البتہ یہ جو سلب کیا جا رہا ہے، یہ جو نفی اور نہیں واقع ہو رہی ہے، یہ عقلاً واقع ہوتی ہے، وضعاً واقع نہیں ہوتی. کیوں؟ لأن عدم الطبیعت انما یکون بعدم جمیع افراد. اس لیے فرماتے ہیں کہ عدم طبیعت اس صورت میں متحقق ہوگی جب ہم اس کے تمام افراد کو عدم قرار دیں گے. یعنی آپ اگر 10 افراد میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پہ عدم طبیعت متحقق نہیں ہوگی بلکہ سارے کے سارے افراد کو ترک کرنا ہوگا تاکہ نفی اور نہیں پر عمل کیا جا سکے. اور یہ عمومیت کون بیان کر رہا ہے؟ نکرہ کا نفی اور نہیں کے بعد آ جانا. وَهَذَا وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ بیان. فرماتے ہیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور اس میں مزید بحث و تمہیز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور تیسری قسم ہمارے سامنے آ جاتی ہے مفرد اور جمع جو کہ محلہ بے الف لام ہو. فرماتے ہیں الف لام جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو کہ آپ مغنی وغیرہ میں بھی اس کو پڑھ چکے ہوں گے کہ الف لام ہمارے سامنے آتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے الف لام عہدی، دوسری ہے الف لام استغراقی اور تیسری ہے الف لام جنسی. فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے الف لام عہدی کا، آپ کو پتا ہے کہ الف لام عہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فقط ایک خاص مورد مراد لیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر مولا کہتا ہے کہ اکرم العالم، عالم کے اوپر کیا کرتا ہے؟ الف لام کو داخل کرتا ہے، لیکن الف لام عہدی کو مراد کیا ہے؟ وہ ایک خاص عالم مراد لیتا ہے. مثال کے طور پہ جو میرا منظور نظر عالم ہے، جو مجھے بہت پیارا ہے، مجھے بہت عزیز ہے، فقط اس کا احترام کرو، باقیوں کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہیں الف لام عہدی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پہ الف لام عہدی ہو وہ ایک خاص مورد کو بیان کرتا ہے، عمومیت کو بیان کرتا نہیں ہے. اس کے بارے میں تمہاری بات نہیں ہے. ہماری بات آ گئی کہ عام استغراقی میں. عام استغراقی میں کیا ہوتا ہے کہ الف لام آ جائے اور الف لام استغراقی وہ کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ. مثال کے طور پر کہتا ہے اکرم العلماء، جتنے بھی علماء ہیں سب کا الگ الگ احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. فرماتے ہیں عام استغراقی میں کیا ہوتا ہے؟ عمومیت پائی جاتی ہے، جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ہمارا جو اختلاف ہے، ہماری جو بات ہے وہ الف لام جنسی کے بارے میں ہے کہ جو الف لام جنسی ہے آیا یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے یا عموم کا فائدہ نہیں دیتا. مصنف کے نزدیک عموم کا فائدہ دیتا ہے. البتہ یہاں پہ 2 صورتیں ہیں. اگر یہ جمع پہ داخل ہو تو اس کا پھر صورتحال برعکس ہوگی، اگر یہ مفرد پہ داخل ہو تو اس کی صورتحال تبدیل ہوگی. فرماتے ہیں اگر یہ جمع پہ داخل ہو تو یہ بالوضع عمومیت پر دلالت کرے گا، لیکن اگر یہ مفرد پر داخل ہو تو یہ بالاطلاق عمومیت کو بیان کرے گا. فرماتے ہیں الثالث الجمع المحلہ باللام والمفرد المحلہ به. فرماتے وہ والا جمع جس پر الف لام کو لگایا گیا اور وہ والا مفرد جس پر الف لام کو لگایا گیا، یہ دونوں کے دونوں عمومیت کا فائدہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں لا شک فی استفادۃ العموم منہما عند عدم العہد. فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، منہما یعنی جمع محلہ بلام اور مفرد محلہ بلام. فرماتے ہیں ان دونوں سے ہم عموم کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ عند عدم العہد، اگر ہم الف لام کو عہدی قرار نہ دیں بلکہ ہم الف لام کو غیر عہدی قرار دیں. کیوں؟ جب ہم نے اس کو عہدی قرار دے دیا پھر معنی خاص ہو جائے گا، وہاں پہ عمومیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی. اگر ہم نے اس کی عمومیت سمجھنی ہے تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ اس کی عدم عہدیت کو نفی کرنا ضروری ہوگا. آگے فرماتے ہیں البتہ یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے جو میں نے آخری بات بیان کی کہ بالوضع اور بالاطلاق والی. فرماتے ہیں لیکن ظاہرہ انہ لیس ذالک بالوضع فی المفرد المحلى باللام.
فرماتے وہ والا مفرد کی جس کے اوپر الف لام کو لگایا گیا ہے، اس میں جو الف لام ہے یہ بالوضع دلالت نہیں کرے گا بلکہ وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالْإِطْلَاقِ کے بے مقتضى الحکمہ، مقدمات حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اطلاق کلام سے سمجھیں گے۔ کس کی بات کی ہم نے؟ مفرد محلہ باللام کی، لیکن جہاں تک تعلق ہے جمع محلہ باللام کا، فرماتے ہیں وہ بالوضع دلالت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارے کے سارے افراد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ جب اس کے اوپر ہم الف لام جنسی لگا دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سارے کے سارے افراد کے متعلق حکم کو طلب کیا جا رہا۔ مسئلہ آتا ہے مفرد کا، فرماتے ہیں مفرد میں جو ہے وہ بالوضع دلالت نہیں کرتا بلکہ اطلاق کلام کی صورت میں عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ کہ فرماتے ہیں ولا فرق بینہما، فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ جمع ہو یا مفرد ہو، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ من جہت العموم فی استغراق جمیع الافراد فردن فردا، فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے کہ اگر عمومیت کی بات کریں کہ اس کے اوپر جو الف لام استغراقی لگایا جا رہا ہے، فرماتے ہیں وہ تمام کے تمام افراد کو جداگانہ اور فردن فردن کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ جس کی ہم نے یہاں پہ بات کی کہ عام استغراقی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر فرد کا الگ امتثال ہوتا ہے، جداگانہ امتثال ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہاں پہ الف لام استغراقی لگی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سارے کے سارے افراد کو بطور عموم جو ہے وہ الگ الگ جداگانہ طلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک ہماری بات ہوگی مکمل، اور ہم نے بیان کر دیا کہ ہمارے سامنے جو ہے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ بالوضع جو ہے دلالت کرتی ہیں، کچھ بحکم عقل دلالت کرتی ہیں، اور کچھ جو ہے بالاطلاق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کو عموم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آگے کے اشکال بیان کر رہے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ پھر ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اشکال ہمارے سامنے کیا ہے؟ جناب خطیب قزوینی نے اشکال فرمایا کہ عموم جمع اور عموم مفرد میں ایک اور فرق پایا جاتا ہے۔ ایک تو فرق آپ نے بیان کر دیا کہ عموم جمع میں جو عموم ہوتا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں وضع سے، لیکن مفرد میں سمجھ سکتے ہیں ہم اطلاق سے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ان میں ایک اور فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں عموم جمع میں یہ ہوتا ہے کہ جو مولا کی مراد اور مطلوب ہوتا ہے وہ جماعت ہوتی ہے، یعنی گروہ ہوتا ہے، کیونکہ جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تین افراد کو وہاں پہ مراد ہے، تین یا تین سے زیادہ افراد کو، یا بعض افراد کے نزدیک دو افراد کو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ جماعت مد نظر ہوتی ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر فرد کو جس طرح کی مفرد میں ہوتا ہے اس طرح طلب نہیں کی جاتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مفرد میں عمومیت اور طرح کی ہوتی ہے اور جمع میں عمومیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا اگر تمہیں بصورت جمع کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جماعت بما ہوا جماعت، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر فقط کسی ایک کا امتثال کرے گا تو اس صورت میں حکم مولا پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ تو اشکال کرنے والوں کے نزدیک خلاصہ کیا ہوا کہ جہاں پر بھی جمع آ جائے وہاں پہ جماعت کے اعتبار سے اور مختلف مراتب کے اعتبار سے حکم کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ صرف مفرد کی صورت میں آ جائے وہاں پہ حکم جو ہے وہ الگ الگ جداگانہ طلب کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے عموم جمع اور عموم مفرد میں فرق پایا جاتا ہے۔ وقت توہم بعضهم، فرماتے ہیں بعض اصولیوں نے یہ وہم کیا، یہ گمان کیا، اور بعض سے مراد کون ہے؟ جناب خطیب قزوینی ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انا معنا استغراق الجمع المحلہ وکل جمع، فرماتے ہیں ہر جمع اور وہ والی جمع کے جس کے اوپر الف لام استغراقی کو لگایا گیا ہو، فرماتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے، مثال دے رہے ہیں جیسے اکرم جمیع العلماء، سارے علماء کا اکرام کرو۔ یہاں پہ علماء کے اوپر کیا ہے؟ علماء جمع ہے اور اس کے اوپر ہم نے الف لام استغراقی لگائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر جمع اور وہ والی جمع جس کے اوپر الف لام استغراقی کو لگایا گیا ہو اس کا معنی کیا ہے؟ ہوا استغراق باللحاظ مراتب الجمیع لا باللحاظ الافراد فردن فردا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جمع کے جتنے بھی مراتب ہیں، یعنی مثال کے طور پر 10 افراد ہیں تو تین تین کے مراتب آ جائیں گے، جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے جمع کا اسی طرح گروہ بھی آگے بڑھتا چلے گا۔ فرماتے ہیں وہ جمع کے مراتب کے اعتبار سے استغراق ہوتا ہے، افراد کے اعتبار سے جداگانہ اور فردن فردن وہاں پہ استغراق ہوتا نہیں ہے، جس طرح کہ آپ نے مفرد میں بیان کیا۔ یعنی آپ نے جو بات کی میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ جس طرح مفرد میں کیا ہوتا ہے؟ فرد کا الگ علیحدہ امتثال ہوتا ہے، جمع میں بھی الگ الگ ہر فرد کا امتثال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نا، مفرد کی صورتحال اور ہے، جمع کی صورتحال اور ہے۔ مفرد میں تو آپ فرد کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جمع میں کیا ہے؟ الگ الگ مراتب اور الگ الگ مرتبے کے اعتبار سے اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ مختلف ہو جائے گا۔ فَيَشْمِلُ كُلَّ جَمَاعَةٍ جماعہ، فرماتے ہیں یہاں پہ فرد کا امتثال نہیں ہوگا بلکہ جماعت کا امتثال ہوگا۔ گویا کہ یہاں پہ اگر مولا کہتا ہے اکرم جمیع العلماء تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یکون بمنزلۃ قول القائل، فرماتے ہیں اس کے قائم مقام ہوگا کہ اکرم جماعتن سارے علماء کا گروہ در گروہ کی صورت میں کیا کرو؟ اکرام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں فَيَكُونُ مَوْضُوعُ الْحُكْمِ كُلَّ جَمَاعَةٍ عَلَىٰ حِدَةٍ لَا كُلَّ مُفْرَدٍ، فرماتے ہیں ہر جماعت کا اپنا علیحدہ موضوع الحکم ہوگا، ہر ایک کا الگ الگ اور مفرد کی صورت میں حکم نہیں ہوگا۔ کیوں؟
فرماتے اس لیے کہ وہاں پہ جم بما ہوا جم مراد ہے. جم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جم کا مطلب ہوتا ہے گروہ. جب گروہ کا حکم ہے تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ جماعت کا استغراق ہوگا, فرد کا استغراق نہیں ہوگا. فاکرام و شخص واحد, اگر آپ کیا کرتے جمع کی صورت میں, مولانا کیا کہا جمیع العلماء سب کا احترام کرو, اور آپ کیا کرتے ایک کا احترام کرتے ہیں, لا یکون امتثال الامر, فرماتے کہ امر مولا کا امتثال نہیں ہوگا. آگے کیا کریں؟ اپنی بات کا ایک معید پیش کریں. فرماتے وذالک نظیر عموم تثنیہ, فرماتے جمع کا عموم استغراقی ایسا ہی ہے جیسا کہ تثنیہ کا عموم استغراقی ہوتا ہے. تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مولا کہتا ہے کہ اکرم کل عالمین, دو علماء میں سے ہر ایک کا کیا کرو؟ اکرام کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کا اکرام کرنا تمہاری ضروری ہے. اگر تم کیا کرتے دونوں میں سے ایک کا اکرام ترک کر دیتے ہو تو وہاں پہ حکم مولا کا امتثال بھی نہیں ہوگا. فائنل استغراق فیہا بملاحظت مصادق تثنیہ, فرماتے یہاں پہ جو استغراق ہوگا وہ تثنیہ کے مصادق یعنی دو کو بما ہوا دو ملاحظہ کیا جائے گا. فیشمل کل اثنین اثنین, فرماتے پس یہاں پہ دو کا امتثال شامل ہوگا. فاذا قال, مولا کہتا ہے اکرم کل عالمین, دونوں عالموں کا اکرام کرو. فموضوع الحکم کل اثنین من العلماء لا کل فرد, یہاں پہ دونوں علماء بما ہوا دونوں علماء مراد ہوں گے, علیحدہ علیحدہ فرد مراد نہیں ہوگا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ الفاظ عموم کی دو قسمیں, ایک ہے از لحاظ مادیت جو عموم دلالت کرتے ہیں, اور دوسرے جو از لحاظ حیات دلالت کرتے ہیں. فرماتے جو از لحاظ مادت دلالت کرتے ہیں وہ کل, جمی, کافہ, تمام, اے اور دائمن ہے, اور جو از لحاظ حیات عموم پر دلالت کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے نہیں کے بعد نکرہ کا آنا, دوسرا نفی کے بعد نکرہ کا آنا, تیسرا جم محلہ بے ال اور مفرد محلہ بے ال. اب فرماتے سوال یہ ہے کہ یہ جو دلالت کر رہے ہیں از لحاظ مادہ یا از لحاظ حیات, فرماتے آیا ویسے دلالت کرتے ہیں یا اطلاق سے یا حکم عقل سے؟ مصنف کے نزدیک تفصیل ہے. فرماتے جہاں تک تعلق ہے کل اور اس کے اخوات کا, فرماتے وہ از لحاظ وز دلالت کرتے ہیں. جہاں تک نفی یا نہیں کے بعد نکرہ کا جانا یہ از لحاظ حکم عقل عموم دلالت کرتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے جم محلہ بے ال اور مفرد محلہ بے ال, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جم محلہ بے ال فرماتے یہ از لحاظ وز دلالت کرتا ہے, اور جو مفرد محلہ بے ال ہے وہ از لحاظ اطلاق عموم پہ دلالت کرتا ہے. آخر میں اشکال ہوا کیا؟ خطیب قزوینی کے نزدیک جمع اور مفرد کی عمومیت میں فرق پایا جاتا ہے. اس طرح کے جم جو ہے وہ الگ الگ فرد کا امتثال نہیں چاہتی, بلکہ وہاں پہ جماعت کا امتثال وہاں پہ مولا کو مطلوب ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.